موسیٰ علیہ السلام کی زندگی اگر دیکھی جائے تو ان کا جو دور تھا اس میں ان کے دنیا میں آنے سے پہلے جو کیا چل رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے اوپر بڑے مظالم ہو رہے تھے. فرعون نے خواب دیکھا, میں بہت ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا, میں سرسری اس پہ سے گزروں گا. فرعون نے خواب دیکھا, خواب کی انٹرپریٹیشن نکالی گئی بھی خواب کا مطلب کیا ہے جی. وہ اس کو بتایا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے کوئی شخص پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو الٹا دے گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. اس کا سولوشن اس نے یہ نکالا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب جو بھی لڑکے پیدا ہوں گے ان سب کو قتل کرنا شروع کر دو. قتل کا آفیشیل حکم آ گیا. لڑکے پیدا ہوتے تو ان کو ذبح کر دیا جایا کرتا تھا. یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم. اللہ نے قرآن میں ذکر بھی کیا کہ تمہارے لڑکوں کو قتل کرتا تھا, ذبح کرتا, تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. اب اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے. یہ صرف چیزیں سمجھنی چاہیے ڈیپتھ میں جا کے. اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے. ادھر لڑکے قتل ہو رہے ہیں. اس کے بعد جب قتل کرنا شروع کیا تو فرعون کو لوگوں نے کہا کہ بھائی ساروں کو تم مار دو گے تو کل کو تمہیں اپنے کاموں کے لیے مرد چاہیے, فوج میں مرد چاہیے ہیں, باقی بہت سارے ایسے کام ہیں جہاں پہ مردوں کی ضرورت ہے, تو سارے مرد ہی ختم ہو جائیں گے تو عورتوں سے کتنا کام کرو گے تم. اتنی سینس تو ان کو بھی تھی کہ سارے کام عورتیں نہیں کر سکتی. تو دیر از اے بیلنس کچھ کام مردوں کے کرنے کے بہرحال ہیں اور کچھ کام عورتوں کے کرنے کے ہیں, اور کچھ کامن ایسی چیزیں جو مرد عورت دونوں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی یہ سارے تم اگر قتل کروا دو گے تو پھر تم کیا ہوگا کہ تم آگے مرد ہی نہیں ہوں گے, تو پھر تمہارے آگے فوج میں کون چلے گا. اس کا پھر پلاننگ اور اسٹریٹجی میں چینج یہ ہوئی کہ 1 سال ہم لڑکوں کو قتل کریں گے اور 1 سال ہم چھوڑ دیا کریں گے تاکہ کچھ نہ کچھ مرد تو جو ہیں وہ آگے جا کے ہمارے پاس آئیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھانی تھی ہمیں. یہ سب واقعات جو قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے وہ ہمیں سمجھانے کے لیے بیان کرتا ہے. جس سال میں لڑکوں کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو پیدا کر دیا. تو ہارون علیہ السلام بچ گئے کیونکہ وہ اس سال پیدا ہوئے جس میں لڑکوں کو قتل نہیں کیا جا رہا تھا. لیکن جس سال میں لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اسی سال میں پیدا کیا جس سال میں لڑکوں کو قتل کیا جا رہا تھا. اب اللہ اپنی قدرت ہمیں بتانا چاہ رہا ہے, اور نہ صرف اس سال میں پیدا کیا. جب وہ پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو اب یہ ڈر تھا کہ بھئی جب پتہ خبر پہنچے گی کہ لڑکا پیدا ہوا, کیونکہ یوں جو ہی خبر پہنچی تھی کہ فلاں فلاں گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو فوراً ایکشن لے لیا جاتا تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو کے دل میں بات ڈال رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا, لڑکا پیدا ہوا ہے ٹھیک ہے, تم ایک کام کرو, اس کو پانی میں ڈال دو. ایک صندوق لو, اس کو پانی میں ڈالو, اور پانی میں جب ڈالو گے تو اب آپ سوچیں کہ جب آپ سمندر کی لہروں میں صندوق کو چھوڑ دیتے ہیں تو کیا پھر آپ کا کنٹرول ہوتا ہے کہ وہ کدھر جائے گا؟ وہ تو پھر لہروں کے حوالے ہے نا, لہریں جس طرف لے کے چلی جائیں آپ کے بس میں تو نہیں ہے. اللہ نے ڈلوا دیا وہاں پہ, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کی والدہ کو کیا فرمایا, وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي أَنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ. تم خوف مت کھاؤ, غم بھی مت کرو, میں اس کو دوبارہ تمہارے پاس لے کے واپس آؤں گا. یہ بچہ جو تم ڈال رہی ہو سمندر میں میں دوبارہ تمہارے پاس لے کر آؤں گا. اللہ نے ان کے دل میں ڈال دیا. اب وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نکلے. ہونا یہ چاہیے تھا ہماری سوچ کے حساب سے کہ اگر اللہ بچانا چاہتا ہے ان کو تو وہ کسی دور کسی جو ہے وہ گاؤں کے پاس یا کسی آئی لینڈ کے پاس وہ جاتے جہاں پہ کسی کو پتہ نہ لگتا. اللہ نے جو ہے ان موجوں کو کہا بھیجا سیدھا فرعون کے محل میں. جس نے قتل کرنا تھا اللہ نے وہیں پہ بھیج دیا. اب اللہ دکھا رہا ہے کہ دیکھو میں جب کسی کو بچانا چاہتا ہوں نا تو جو تمہارے دل و دماغ میں سپر پاور کا ڈر اور خوف ہوتا ہے نا وہ تمہارے لحاظ سے ہے, لیکن جب میں بچانا چاہتا ہوں کسی کو تو میں اس کو اسی سپر پاور کے گھر میں رہ کے زندہ رکھ کے دکھاؤں گا تمہیں. ابھی اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے. تو یہ مقصد بتانے کا کیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام بہرحال پھر وہاں پر رہے اور پھر بڑے وہ سب واقعہ آپ کو پتہ ہے, لیکن یہاں پہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جب اللہ کی مدد کسی کے ساتھ ہوتی ہے تو وہی شخص یا وہی چیز جو اس کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے ہماری سوچ کے حساب سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کو اس کے لیے فائدے کی چیز بنا دیتا ہے. کیونکہ یہ فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں, یہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے لیکن اصل میں فیصلے اللہ کے ہوتے ہیں.